شادی کی کیا حیثیت ہے؟ نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام نکاح کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ کیا یہ نکاح کرنا ضروری ہے؟ یہ نکاح کا حکم کیوں دیا گیا؟ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر نکاح کے ذریعے وجود میں آنے والا جو رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ، اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس رشتے کو تعبیر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک مرد اور عورت، ایک لڑکا اور لڑکی جب شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو شوہر آدمی جو ہوتا ہے وہ شوہر بنتا ہے اور عورت بیوی بنتی ہے۔ یہی تو اس رشتے کے ذریعے پہلا رشتہ جو جنم لیتا ہے، یہی شوہر اور بیوی کا رشتہ لیتا ہے۔ اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے پارے میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا ذکر کیا ہے، اللہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس رشتے کی نزاکت کا ہمیں احساس دلایا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ نکاح کر کے جب تم کسی عورت کو اپنے گھر میں بیوی بنا کر کے لاتے ہو، اے عورتوں تم بھی سن لو، جب تم نکاح کر کے کسی کی بیوی بن جاتی ہو تو تم ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہو۔ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہاری لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے لباس کیوں کہا؟ لشدت الاختلاط بینہم، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ الگ نہیں ہوتے۔ وہ جو ہمارے ایک لفظ بولا جاتا ہے، ایک محاورہ بولا جاتا ہے، دو جسم ایک جان، وہ صحیح ہے۔ یہ نکاح کے ذریعے یہ دو جسم ایک جان بن جاتے ہیں، لباس بن جاتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کے شریر اور انسان کی باڈی سے لباس بہت کم الگ ہوتا ہے، میاں بیوی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ غور کیجئے کہ یہ آیت کب اتری ہے؟ رمضان کے روزے کے سلسلے میں شروع میں یہ حکم تھا کہ رمضان میں رات میں بھی انسان اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ہی بستر پہ شوہر اور بیوی سو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے اس آزمائش کو بیان کیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کے ساتھ تم روزے کے دنوں میں رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم ملاقات کر سکتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیونکہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو اور لباس کو شریر سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لباس ہو تم ایک دوسرے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے لباس کا کام ہوتا ہے ہماری ستر پوشی کرنا۔ بھئی ایک نارمل انسان ننگا نہیں رہتا۔ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی آدمی مادرزاد ننگا ہے، سر سے پیر تک ننگا ہے، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ انسان اس روئے زمین کا رہنے والا نہیں، کسی اور گولے کی مخلوق ہے، یا پھر وہ اگر انسان ہے اور ننگا گھوم رہا ہے، اس کا مطلب کہ عقل سے پیدل ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ نارمل انسان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد اور عورت، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کی کمیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن ہے، ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میرے ساتھ یہ رشتہ نکاح کے ذریعے جنم لیتا ہے۔ میرے ساتھ آج دنیا میں بڑی محبت کی باتیں ہوتی ہیں صاحب، کہیں فیس بک پر محبت ہو رہی ہے، کہیں انسٹاگرام پر محبت ہو رہی ہے، کہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پیار اور محبت کی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی قسم، محبت کے نام پہ جو ڈھکوسلے چل رہے ہیں، یہ سارے ڈھکوسلے فراڈ ہیں، جھوٹے ہیں، اور یہ واسنا اور ہوس کے ذریعے۔ محبت تو ایک ہی ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہ محبت جس میں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ شوہر صبح سے لے کے شام تک تھکتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اور جب گھر آتا ہے
اور بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، دن بھر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، شوہر کا سارا غم دور ہو جاتا ہے۔ محبت تو یہ ہے میرے ساتھ۔ ایک وہ انسان جو زندگی میں اپنے گھر کا کبھی سودا نہیں لاتا تھا، آج نکاح کے بعد اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے مارکیٹ جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی کا احساس یہ نکاح کے ذریعے آتا ہے۔ یہ محبت ہے میرے پیارے۔ شادی آپ کو ذمہ دار بناتی ہے، شادی آپ کو بتاتی ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ اور یہ اللہ کی عجیب و غریب نعمت ہے، اس نے تمہارے جوڑے تمہارے جنس میں سے بنائے۔ اس نے مرد کی ہم جنس بنایا، عورت کو عورت کا ہم جنس بنایا، انسانوں میں سے ایک دوسرے کا جوڑا بنایا۔ بعض اوقات ہم لوگ ایک چیز سنتے ہیں کہ صاحب فلاں عورت پر جن عاشق ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جنات اور انسان کا کوئی جوڑا بنتا ہی نہیں ہے۔ انسان کا جوڑا انسان سے بنتا ہے۔ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کشش رکھی، عورت کے اندر مرد کے لیے رکھی ہے۔ اور یہی بات یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور جب تم نکاح کر لیتے ہو، کسی عورت کو بیوی بنا کر کے گھر میں لے آتے ہو، اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی کے رشتے کے بیچ میں محبت پیدا کر دیتا ہے، رحمت پیدا کر دیتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے۔ 60 سال کا بوڑھا ہے، 60 سال کی بوڑھی ہے، دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، اب کوئی اٹریکشن باقی نہیں ہے، شریر کے اندر کوئی طاقت باقی نہیں ہے، اب نہ عورت خوبصورت ہے نہ مرد جوان ہے۔ اب ظاہر ہے وہ جوانی کی محبت تو نہیں ہے، وہ اٹریکشن تو نہیں ہے، وہ ریلیشن شپ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ 60 سال کا 70 سال کا بوڑھا اپنی بوڑھی کے بغیر نہیں رہتا، اپنی بڑھیا کے بغیر نہیں رہتا۔ یہ کون سی محبت ہے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ہم نے اس رشتے میں محبت بھی پیدا کر دی، رحمت بھی پیدا کر دی۔ بڑھاپے تک یہ محبت چلتی ہے۔ یہ محبت جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے، یہ مرتے دم تک چلتی ہے۔ یہ محبت آج کے دور کی محبت، آج محبت ہے، آج بریک اپ ہو گیا، آج محبت ہوئی، کل بریک اپ ہو گیا، پھر پرسوں پیچ اپ ہو گیا۔ ارے یہ محبت ہے کہ فاسٹ فوڈ ہے بھائی؟ یہ آج ہمارا فاسٹ فوڈ کا دور ہے کہ کھاؤ لکھو اور پھینکو، یوز اینڈ تھرو۔ آج محبت بھی یوز اینڈ تھرو بن گئی ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، نکاح والی جو محبت ہے، جو حلال محبت ہے، جس محبت کو شریعت نے محبت کہا ہے، وہ یوز اینڈ تھرو والی محبت نہیں ہے، وہ آخری دم تک ساتھ نبھانے والی محبت ہے۔ شادی نبیوں کی سنت ہے میرے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی بھیجے اور ہم نے ان نبیوں کو بال بچوں والا بنایا، بیوی بچوں والا بنایا۔ وہ نبی شادی شدہ تھے، بیوی بچوں والے تھے۔ آج دنیا والے کہتے ہیں صاحب اللہ کو راضی کرنا ہے تو بیوی بچوں کے چکر میں نہ پڑو، برہمچاری بن جاؤ، دیش چھوڑ دو، بیوی چھوڑ دو، پریوار چھوڑ دو، تب تم جا کر کے نیک بن سکتے ہو، اللہ والے بن سکتے ہو۔ میری شریعت نے، میرے اسلام نے، میرے نبی کے دین نے سختی سے اس بات کا رد کیا ہے، اس کو کنڈم کیا ہے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کو بیوی بھی لانی ہے، آپ کو بچے بھی پیدا کرنے ہیں، آپ کو گرہستی بھی سنبھالنا ہے، آپ کو گھر اور پریوار بھی سنبھالنا ہے، اور ان ذمہ داریوں کے بیچ میں رہ کر کے آپ کو تقویٰ کے راستے پہ چلنا ہے، دینداری کے راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ کے نبی کے ان 3 صحابہ کا واقعہ یاد کیجئے، جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں آج کے بعد شادی ہی نہیں کروں گا، کبھی بیوی بچوں کے چکر میں ہی نہیں پڑوں گا۔ ایک نے کہا تھا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا تھا میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا۔ جب اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کان کھول کر کے سنو، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں۔ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ،
لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ وَتَزَوَّجْتُ، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، اور یہی میرا طریقہ ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کرنا میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ۔ النکاح من سنتی، اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح سنت نہیں ہے، معاف کیجیے گا، ہم لوگ سمجھتے ہیں نکاح سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح سب کے لیے سنت نہیں ہے، نکاح کا حکم انسانوں کے الگ الگ انسانوں پر الگ الگ ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے نکاح فرض بھی ہوتا ہے، اگر کوئی انسان نکاح کی طاقت رکھتا ہے، شادی کے لائق ہے، اور اسے یہ ڈر ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا غلط کام میں پڑ جائے گا، زناکاری میں پڑ جائے گا، ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اگر ایک انسان اس لائق ہی نہیں ہے کہ شادی کر سکے، جوان تو ہو گیا مگر اس کے اندر عورت کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو مادہ رکھا وہ مادہ ہی نہیں ہے، وہ بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، علماء نے لکھا ہے ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ نکاح کا حکم ویریس ہو سکتا ہے، ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، ڈیفرنٹ پرسنز کے لیے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے نکاح سنت ہے، کسی کے لیے نکاح فرض ہے، اور کسی کے لیے نکاح حرام ہے، مگر یہ نکاح نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی نے نکاح کیا ہے، آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں شادی کے لیے، نکاح کے لیے 5 کنڈیشنز ہونا ضروری ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ہمارے ہاں شادیاں ہو رہی ہیں، اللہ معاف کرے، ہمارے پورے شادی بیاہ کے نظام اور سسٹم میں آج رسم و رواج، دنیا داری، بے حیائی، بے پردگی اتنی بھری ہوئی ہے کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر بس ایک ہی کام ہم دین والا کرتے ہیں، شریعت والا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آتے ہیں اور نکاح کا خطبہ دیتے ہیں اور ایجاب و قبول کراتے، بس وہ جم کے بے حیائی ہوتی ہے، وہ جم کے بے پردگی ہوتی ہے، وہ جم کے شریعت کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیوں، اسلام نے جو سلیبس ہم کو دیا ہے زندگی گزارنے کا، معاف کرنا، نکاح اور شادی اس سلیبس سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ آپ کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ شادی بیاہ کے معاملے میں ہم آزاد ہیں، اپنی منمانی کریں۔ اسلام نے زندگی گزارنے کا جو سلیبس دیا ہے اسی سلیبس میں نکاح بھی ہے۔ اس مدرسہ اسلامیہ میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، ہمارے حضرت مولانا اشفاق مدنی صاحب صحیح بخاری پڑھا ہے، آپ کبھی جا کے اٹھائیں صحیح بخاری دیکھیں، اسی مدرسے میں جا کے دیکھیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب دیکھیں، آپ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ کتاب النکاح کے نام سے ایک باب دیکھیں گے، ایک چیپٹر دیکھیں۔ حدیث کی کتابوں میں نکاح کے مسائل، نکاح کا طریقہ، نکاح کے احکام بیان کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، آپ منمانی نہیں کر سکتے، آپ رسم و رواج کے نام پر، آپ دنیا داری کے نام پر، سماج میں جو ہو رہا ہے اس کے نام پر آپ شادی بیاہ میں اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھی، شادی میں اسلام سب سے پہلی شرط یہ لگاتا ہے مرد و عورت کا راضی ہونا ضروری ہے، زبردستی کی شادی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورت کے مالک بن جاؤ۔ عرب میں کیا ہوتا تھا، کوئی انسان مر گیا، اس کی وراثت بٹ رہی ہے، زمین جائیداد بٹ رہی ہے، زمین جائیداد کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا بٹوارا ہوتا تھا، بیوی بھی وارثوں کے حوالے ہوتی تھی، اس کی جس سے چاہتے تھے شادی کرتے تھے یا خود شادی کر لیتے تھے، یا اس عورت کو، اس بیوہ عورت کو زندگی بھر شادی ہی نہیں کر لیتے تھے۔ آج نا بھارت میں، ہمارے ملک میں آج عورت کے حقوق پر لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں، بہت نہیں، آپ 200-300 سال پہلے اسی بھارت کی سرزمین کا اتہاس اٹھا کے دیکھیے، ستی پرتھا ہوتی تھی اسی بھارت کی سرزمین، پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا پتی کی چتا پر۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام نے عورت کو
زندگی گزارنے کا رائٹ دیا، ادھیکار۔ عورت یہ اپنی ایک زندگی ہے، شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینہ 10 دن کی عورت عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ عورت عزت کے ساتھ کسی سے بھی مسلمان سے شادی کر سکتی ہے۔ اسلام نے بیوہ عورت کو شادی کرنے کا ادھیکار دیا۔ اسلام کسی لڑکی کی زبردستی شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ علماء کا فتویٰ موجود ہے، اگر باپ زبردستی لڑکی کی شادی کہیں کر دے، لڑکی راضی نہیں ہے، لڑکی خوش نہیں ہے، لڑکی انکار کر رہی ہے، باپ زبردستی شادی کر دے، اور لڑکی اگر چاہے تو قاضی کے پاس جا کر کے، اگر اسلامی عدالت موجود ہے، اسلامی نظام موجود ہے، عدالت میں جا کر کے، قاضی کے پاس جا کر کے لڑکی کو اس بات کا ادھیکار ہے، وہ یہ کہہ سکتی ہے میرے باپ نے زبردستی میری شادی کی ہے، اس نکاح کو کینسل کیا جائے، اس نکاح کو ختم کیا جائے، نکاح کو فسخ کرا سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام میں زبردستی لڑکی کو، لڑکے کو، کسی کو بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ رضامندی ضروری ہے میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے شادی کے پہلے جب رشتہ طے ہو جائے تو آپ نے فرمایا جس لڑکی سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے فانظر الیہا، اس کو ایک نظر دیکھ لو، دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ عجیب و غریب بات ہے، آج رشتے طے ہوتے ہیں، لڑکے کے سارے گھر والے لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، مگر لڑکے کو ایک نظر جو شریعت لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے، آج اس کو ہمارے سماج میں بین کر دیا گیا۔ اگر لڑکا یہ کہہ دے کہ میں ایک بار لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں تو بوال ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک نظر اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لے تاکہ بعد میں یہ شکوہ نہ رہے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ AI کا دور ہے، فلٹر کا دور ہے، گورا کب کالا بن جائے، کالا کب گورا بن جائے، جوان کب جو ہے بوڑھا بن جائے، آج کل موبائل سے، کیمرے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو فوٹو کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ایک انسان اپنی ہونے والی بیوی رشتہ طے ہو جائے، بات پکی ہو جائے تو ایک نظر اس کو دیکھنے کی اجازت دی ہے شریعت۔ یہ اسلام کا اصول بتا رہا ہوں۔ لڑکی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ لا تنکح الایّم حتی تستامر ولا تنکح البکر حتی تستاذن۔ نبی نے فرمایا عورت چاہے کنواری ہو، عورت چاہے بیوہ ہو، عورت چاہے مطلقہ ہو، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کنواری لڑکی سے کیسے کوئی اجازت؟ نبی کے دور کی کنواری لڑکیاں اتنی شرمیلی ہوتی تھی کہ صحابہ کو پوچھنا پڑا اے اللہ کے نبی کنواری لڑکی سے کیسے اجازت لی جائے گی، وہ تو بولتی نہیں ہے، وہ تو شرماتی ہے۔ آپ نے فرمایا اذنھا سماطھا، کنواری لڑکی خاموش رہ جائے، چپ چاپ رہ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ راضی ہے، اس کی خاموشی کو رضامندی مان لیا جائے۔ آج تو ہمارے یہاں بے حیائی کا ایسا دور آیا ہے کہ اب کیا کنواری اور کیا شادی شدہ، اب تو عورتیں، لڑکیاں کیا بول دیں گی، کیا ماں باپ کے سامنے اظہار کر دیں گی، نہیں کہا جا سکتا۔ شرم و حیا اور غیرت کا جنازہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ مگر نبی کے دور میں صحابہ کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی۔ صحابہ نے کہا کنواری کیسے بولے گی؟ آپ نے کہا کنواری خاموش رہے گی تو سمجھ جاؤ کہ وہ راضی ہے۔ تو دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ دوسری کنڈیشن، لڑکی کی شادی کے لیے لڑکی کے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اب لڑکی کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ باپ زندہ ہے تو باپ ہوگا، باپ اگر نہیں ہے تو اس کا شریعت نے کرائیٹیریا بنایا ہے کہ باپ اگر نہیں ہے تو کون کون اس کا ولی ہو سکتا ہے۔ کسی کنڈیشن میں بھائی بھی ہو سکتا ہے، کسی کنڈیشن میں دادا بھی ہو سکتا ہے، کسی کنڈیشن میں نانا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ولی کا راضی ہونا، ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ عورت بھاگ کر کے شادی کر لے، کورٹ میرج کر لے، پیار اور محبت کے نام پر پورے گھر والوں کی عزت خاک میں ملا کے کسی سے جا کے شادی کر لے، معاف کرنا میری بہنوں، معاف کرنا میرے بھائیوں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی ایسا نکاح کرتی ہے، اسلام اس نکاح کو انویلڈ قرار دیتا ہے، یہ نکاح باطل ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ زناکاری اور بدکاری ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل، جو عورت بغیر اپنے ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ لا نکاح الا بولی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر ولی کے کوئی نکاح نہیں ہے، لڑکی کے ولی کا راضی ہونا ضروری۔ آج افسوس ہوتا ہے، میرے پاس ایسے فون آتے ہیں مولوی صاحب لڑکی بھاگ گئی،
باپ کی اجازت کے بغیر اس نے نکاح کر لیا، اب کیا کیا جائے؟ آج اس طریقے کے سوالات کثرت سے آتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ سماج پیار اور محبت اور عشق کے نام پر اندھا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کی مریادہ کا، ان کی عزت کا، ان کے سمان کا، ارے یہ ماں باپ تجھے پھول کی طرح پالتے ہیں، تیرے ہر شوق اور ارمان کو پورا کرتے ہیں، تجھے پڑھانے لکھانے کے لیے تیرے باپ نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہوں گی، تیری ماں نے نہ جانے کتنی اپنے سکھ اور چین کو غارت کیا ہوگا۔ میری بہنوں، جوان ہونے کے بعد، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد، اللہ کے واسطے کبھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا کہ تمہارے باپ کو سماج سے آنکھیں ملانے میں شرم آئے، تمہاری ماں کو اپنے آنسو پوچھنے پڑے۔ اللہ کے واسطے کبھی ایسا کوئی قدم مت اٹھا۔ آج میں دلی اور ممبئی جیسے بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں بھی اس طریقے کی گھٹنائیں ہونے لگی ہیں۔ مسلمان لڑکی کالج میں پڑھتی ہے، کمپیوٹر کی کوچنگ کر رہی ہے، انگلش اسپوکن کوچنگ کر رہی ہے، کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ افیئر ہوتا ہے، لڑکی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ تعلق بناتی ہے، اور اس کے بعد ایک دن خبر آتی ہے، لڑکی اپنے گھر والوں کو فون کر کے کہتی ہے میں گھر چھوڑ کے فلاں کے ساتھ جا رہی ہوں، میں نے شادی کر لی ہے، میں نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ اگلے دن یہ خبر آتی ہے کہ رجسٹرار کے سامنے لڑکی نے جا کر کے اپنا دھرم بھی پریورتن کر لیا، اپنا مذہب بھی بدل دیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اسلام اتنا حقیر تو نہیں تھا، اسلام اتنا سستا تو نہیں تھا کہ کسی نے آئی لو یو بول دیا، کسی نے پیار اور محبت کے چند جملے بول دیے، ہماری بہن نے جا کر کے اپنا ایمان لٹا دیا، ہماری بہنوں نے اپنی توحید کو جا کے لٹا دیا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ توحید وہ نعمت ہے جس کو پانے کے لیے، جس کو بچانے کے لیے صحابہ نے گردنیں کٹا دی، صحابیات نے زندگی قربان کر دی، صحابہ نے گھر بار چھوڑ دیے، بال بچے قربان کر دیے۔ اس توحید کی نعمت کو، اس دین کی نعمت کو اتنا حقیر نہ جانو میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس توحید کی، اس دین کی حفاظت کرو۔ ولی کی اجازت کے بغیر اسلام نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں نکاح کی تیسری کنڈیشن 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل۔ اللہ کے نبی فرماتے، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے کہ نکاح میں ولی کا راضی ہونا ضروری ہے اور 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی کنڈیشن، نکاح ہو رہا ہے تو بیوی کو مہر بھی آپ کو دینا ہے۔ قرآن کے 5ویں پارے کی سٹارٹنگ دیکھیے، 4 پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی لسٹ بیان کی۔ حرمت علیکم امہاتکم، ماں سے شادی نہیں کر سکتے، بہن سے نہیں کر سکتے، خالہ سے نہیں کر سکتے، بھوپی سے نہیں کر سکتے، بھانجی سے نہیں کر سکتے، بتیجی سے نہیں کر سکتے، ایک ساتھ 2 بہنوں سے نہیں کر سکتے، ساس سے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے پوری لسٹ بیان کی۔ اس کے بعد اللہ نے 5ویں پارے کے شروع میں کیا کہا؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ اے ایمان والو، جن عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، ان عورتوں کے علاوہ تم جس سے چاہے نکاح کر سکتے ہو، شادی کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ تم ان عورتوں کو ان کا مہر دے دو۔ محسنین غیر مسافحین، ان کو ان عورتوں کا مہر دے دو۔ اور نکاح کرنے کا مقصد صرف اپنی شہوت پوری کرنا نہ ہو، اپنی ڈیزائر پوری کرنا نہ ہو، بلکہ نکاح کرنے کا مقصد گھر بسانا ہو، پریوار بسانا ہو، زندگی گزارنا ہو۔ اس مقصد کے ساتھ تم کسی بھی عورت سے نکاح کر سکتے ہو، کسی مسلمان عورت سے۔ تو مہر بھی دینا یہ ضروری ہے میرے پیارے ساتھی۔ تو یہ نکاح کی شرطیں ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسانی کے ساتھ، سب سے کم خرچ میں کیا جائے۔ ابھی میرے پاس حیدرآباد کے ایک نوجوان آئے بنارس میں، کہنے لگے مولانا صاحب آپ کے یہاں ایک لڑکی کی شادی کرنے پر عام طور سے کتنا خرچ ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک مڈل کلاس آدمی اگر لڑکی کی شادی کرتا ہے، معمولی دعوت بھی اگر دیتا ہے تو کم سے کم 2 لاکھ روپیہ ہمارے یہاں خرچ ہوتا ہے عام طور سے۔ انہوں نے کہا ہمارے حیدرآباد میں کم سے کم 5 سے 6 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے، کیونکہ 2 لاکھ کا تو ہمارے یہاں میرج لون بک کیا جاتا ہے۔ کہا کہ باپ قرضے لیتا ہے، باپ بینک سے لون لیتا ہے، باپ لوگوں سے زکوٰۃ خیرات کی مدد لیتا ہے، اور میرج ہال بک کر کے باراتیوں کو کھانا کھلاتا ہے اور بڑے دھڑلے سے دھوم دھام سے شادی کرنا۔ میرے ساتھیوں، اسلامی تاریخ میں کبھی یہ دور نہیں دیکھا گیا
کہ لڑکی کی شادی کرنے کے لیے لڑکی کے باپ کو زکوٰۃ مانگنی پڑی ہو. آج ہماری رسم و رواج کی ان زنجیروں نے، ان بیڑیوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. ایک غریب انسان کو اگر 3-4 بیٹیاں ہوں، وہ بیچارہ وقت کے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے. اس کی عورت بیچاری بلڈ پریشر اور شوگر کی مریضہ ہو جاتی ہے. ان جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گی، ان کی شادی کیسے کروں گا، یہ سوچ بوڑھے ماں باپ کو میرے بھائیو وقت کے پہلے بوڑھا بنا دیتی ہے. معاف کرنا میرے ساتھ، شادی بیاہ کی یہ رسمیں ختم تقریروں سے نہیں ہوگی، یہ کانفرنسوں سے نہیں ہوگی. یہ جب تک سماج کے وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن ان کو قدم آگے بڑھانا ہوگا. ان کو یہ گٹس پیدا کرنا پڑے گا، یہ ہمت کرنی پڑے گی کہ ہاں ہمارے پاس ہے سب کچھ، مگر ہم سادگی کے ساتھ سمپل طریقے سے نکاح کریں گے. ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ہم کوئی جہیز نہیں دیں گے. ہمارے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، ہم کوئی بارات کا چکر نہیں رکھیں گے جب تک سماج کے خوشحال طبقے کے لوگ اور بڑے لوگ اس کی پہل نہیں کریں گے. آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسٹیٹس بن چکی ہیں، سماج کا ایک حصہ بن چکی ہیں، اور لوور کلاس اور مڈل کلاس کے جو غریب لوگ ہیں، جو اوسط درجے کے لوگ ہیں، آج وہ اس اسٹیٹس اور اس رسم کو نبھانے کے چکر میں قرضے لے رہے ہیں اور بھیک مانگ مانگ کر اپنی بیٹیوں کی شادی کر رہے ہیں. تو شادی کے اصول پر آپ نے چند باتیں سنی. اب تھوڑی سی 3:30 بجنے والے ہیں، اب 15-20 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے. ہمارا موضوع میاں بیوی کے حقوق کیا ہے. میرے بھائیوں، بیوی کا حق کیا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، شوہر کا حق کیا ہے میں بعد میں بتاؤں گا. آئیے پہلے چند چیزیں جو میوچول ہیں، جو شوہر کو بھی چاہیے بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ خیال رکھے شادی کے بعد، وہ ہم پہلے اس کو دیکھ لیں. جب ایک لڑکا لڑکی شادی کے بندھن میں بچ جائیں، شوہر اور بیوی بن جائیں، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہیں. شوہر جہاں تک ہو سکے بیوی کو خوش رکھے، بیوی جہاں تک ہو سکے شوہر کو خوش رکھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بندو اپنی بیویوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کیا کرو. سارے زمانے کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے. اگر آپ کی گھر والی کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اچھے نہیں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. او لوگو، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں. شوہر بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے. یہ پہلی چیز یاد. دوسری چیز، شوہر اور بیوی دین اور شریعت کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرے. نماز کا ٹائم ہے تو شوہر بیوی سے بولے چلو نماز پڑھو، بیوی شوہر کو بولے چلو نماز پڑھو. دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، برائی سے ایک دوسرے کو روکیں. قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اے ایمان والو، نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا علمنا ای المال نتخذ، اے اللہ کے نبی ہم کو بتائیے کون سے مال کو ہم خزانہ بنا سکتے ہیں، کون سے مال کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں، کون سے مال کو ہم زیادہ سے زیادہ سیونگ کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ. اے میرے صحابہ، اگر تم کو کوئی خزانہ ہی بنانا ہے، اگر دولت ہی اپنے گھر میں اکٹھا کرنا ہے، تو 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو، 3 چیزوں کو اس کی سیونگ کر لو، 3 چیزوں کو اپنے گھر میں اسٹور کر لو. قلبا شاکرا، اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہو، جس دل کے اندر ناشکری نہ ہو، جو اللہ کے احسانات پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہو. وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان اپنے اندر پیدا کر لو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، جو اللہ کو یاد کرنے والی ہو. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور اے میرے صحابہ، ایسی نیک بیوی کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے. معاف کرنا میرے ساتھ، یہ پورا ماحول کیوں خراب بنا ہے؟ کیونکہ ہم نے شادی بیاہ میں سب سے لاسٹ میں اگر کسی چیز کو رکھا ہے تو دینداری کو رکھا. برادری پہلے ہونی چاہیے، ذات برادری پہلے ہونی چاہیے، اسٹیٹس پہلے ہونا چاہیے. ہمارے گھر میں آنے والی بہو بالکل حور پری جیسی ہو، خوبصورت ہو، خوبصورتی پہلے ہونی چاہیے، دینداری تو سب سے لاسٹ میں دیکھی جاتی. یہی وجہ ہے
کہ سماج میں دیندار کتنی لڑکیاں ہیں بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں اپنے غربت کی وجہ سے، اپنے چھوٹے سے گھر کی وجہ سے، اپنے باپ کی قسم پرسی کی وجہ سے کوئی ان کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اور کتنی بے دین لڑکیاں ہیں، بے حیا لڑکیاں ہیں، ان کے رشتوں کی کمی نہیں ہے کیونکہ ان کے باپ کے پاس دولت بہت ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ جو پیمانے ہم نے بنا کے رکھے ہیں، ان پیمانوں نے سماج کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ داماد بھی تلاش کرو تو سرکاری نوکری بعد میں دیکھ لینا، بہت اچھا کمانے والا ہے یہ بعد میں دیکھ لینا۔ اپنی لڑکی کے لیے جب داماد تلاش کرنے جاؤ، اپنے لیے داماد اور اپنی لڑکی کے لیے جب شوہر تلاش کرنے جاؤ تو دینداری کو پہلے دیکھا کرو میرے پیارے ساتھی۔ حضرت سعید بن مسیب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میری بیٹی کے بڑے رشتے آ رہے ہیں، ایک سے ایک رشتے آ رہے ہیں، پیسے والے رشتے آ رہے ہیں، میں کس سے اپنی لڑکی کی شادی کروں؟ حضرت سعید بن مسیب نے کہا زوجها التقی، اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کر دو، اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی سے کرنا۔ ان احبها اکرمها، اگر وہ نیک اور متقی انسان تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو عزت دے گا، اور اگر بیٹی سے محبت نہیں بھی کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرے گا تمہیں سماج میں رسوا ہونا پڑے، تقوی اور دینداری کو دے۔ آج ہم نے اپنی بچیوں کو کیا بنا دیا میرے بھائیوں؟ شرابی کے حوالے کر دیا، حرام خور کے حوالے کر دیا، سود خور کے حوالے کر دیا، شرک کرنے والے کے حوالے کر دیا، قبروں پر سجدہ کرنے والے کے حوالے کر دیا۔ اور جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے بیٹی کی شادی کیوں کی ایسی جگہ، تو ہم جواب دیتے ہیں ہماری لڑکی بڑی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، ہماری لڑکی جا کر کے بدل دے گی۔ معاف کرنا، اپنی لڑکیوں کو واشنگ پاؤڈر بنانا چھوڑ دو، اپنی لڑکیوں کو دوسروں کے داغ صاف کرنے والا بنانا چھوڑ دو، اپنی لڑکیوں کی آخرت کو رزق اور خطرے میں مت ڈالو میرے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ ہے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا با اخلاق ہے، تو اپنی لڑکی کی شادی کر دیا کرو دیندار اور اخلاق دیکھ کر کے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے۔ کوئی ایک دوسرے کو دین میں مدد کب کریں گے؟ جب شوہر دیندار ہوگا، عورت دیندار۔ اسی طریقے سے میاں بیوی جب دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں تو دونوں کو ایک بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، نکاح کا بہت بڑا مقصد انسان کی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر بھی رکھی ہے، عورتوں کے اندر بھی رکھی ہے۔ مردوں کے اندر بھی جنسی خواہش، عورت کے اندر بھی جنسی خواہش ہے۔ اس خواہش کی جائز تکمیل کے لیے اسلام نے نکاح کا سسٹم رکھا ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا حق صحیح طریقے سے ادا کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا حق صحیح طریقے سے ادا کرے۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے عورت اور مرد کے درمیان تعلق کے بہت سارے ناجائز طریقے اور ناجائز شکلیں بھی سماج میں رائج ہیں، اور کتنے کیس ایسے آتے ہیں جب شوہر اپنی بیوی کو غلط طریقے سے ملاقات پر اور جماع پر مجبور کرتا ہے، اور عورت اپنے شوہر کی وجہ سے حرام اور ناجائز طریقے سے اپنے شوہر کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ معاف کرنا میرے ساتھیوں، اپنی بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ جو تعلق کا صحیح طریقہ ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، جو انسانی طریقہ ہے، جو فطری طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق ایک دوسرے کی خواہشات کو پورا کریں اور اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت جب شادی ہو جاتی ہے چند سالوں تک تو بہت اپنے شوہر کے لیے اہتمام کرتی ہے، سجتی ہے، سنورتی ہے، میک اپ کرتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شوہر گھر میں آیا، بیوی سوئی ہوئی ہے۔ شوہر کو کیا طلب ہے، شوہر کو کیا چاہیے، بیوی کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ شادی کے چند سالوں کے بعد جب عورت یہ رویہ اپناتی ہے، میں بہت پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہیں سے سماج میں ایکسٹرا میریٹل افیئر جنم لیتے ہیں، یہیں سے سماج میں شادی کے بعد ناجائز تعلقات پنپتے ہیں۔ جب شوہر کی ضروریات کو بیوی پورا نہ کرے، جب بیوی کی ضروریات کو شوہر پورا نہ کرے، تو سماج میں ناجائز رشتے پنپتے ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت ہم سے کیا کہتی ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے ساتھ وہ جائز طریقے سے اپنی شرمگاہ کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے
نبی نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأتہ، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے اور بیوی کو کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو اور بیوی انکار کر دے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ دور جاہلیت میں جب عورتیں پیریڈ میں ہوتی تھی، جب حیض کی حالت میں ہوتی تھی، تو عورت کو اتنا کنارے کر دیتے تھے، نہ ساتھ میں کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ ساتھ میں لیٹتے تھے، سوتے تھے، اس کا بستر الگ کر دیتے تھے، اس کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ حیض کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں صرف بیوی کے ساتھ جمع کرنا، ریلیشن شپ بنانا حرام ہے، باقی بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب جائز ہے، سب کر سکتے ہو۔ تو ایک دوسرے کے جذبات کا یہ خیال رکھا جائے میرے ساتھی۔ اسی طریقے سے شادی کا ایک بہت اہم مقصد نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ اولاد آپ کے گھر میں آئی، اب عورت ماں بن گئی، مرد باپ بن گیا، اب عورت ماں کا حق ادا کرے اور شوہر باپ کا حق ادا کرے، بچوں کی تربیت دونوں مل کر کے کریں۔ میں نے کہیں فیس بک پر ایک فوٹو دیکھا تھا، آج مدرسہ اسلامیہ کے اس اجلاس میں وہ پیغام بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ ایک عورت جب اپنے بچے کو مدرسے میں لا کے آپ کے حوالے کرتی ہے تو مدرسے کی مینجمنٹ کو ایک پیغام دیا گیا، مدرسے کے اساتذہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ اے مدرسے والو، اے اس بچے کو پڑھانے والو، اس عورت نے بڑا وشواس کیا ہے تمہارے اوپر، وہ اپنا بچہ تمہارے حوالے کر رہی ہے، اپنا کلیجے کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہی ہے، اس بچے کی تعلیم اور تربیت پہ کوئی کوتاہی مت کرنا، ورنہ اللہ کیا جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ اولاد اگر ملی ہے، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، دولت کی کمی نہیں ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے ان کے گھر میں، اللہ نے آپ کو اولاد والا بنایا ہے، بہت بڑی نعمت آپ کو ملی ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دو، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو، اس لائق اپنی اولاد کو بناؤ کہ کل جب تم مر جاؤ، مٹی میں چلے جاؤ، تمہاری اولاد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ نے بڑی محبتوں سے پالا تھا، میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ اس لائق اپنے بچوں کو بناؤ کہ کل جب تمہارا انتقال ہو تو جنازے کی نماز میں تمہارا بیٹا کھڑا ہو کر کے کہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ جنازے کی نماز میں اپنے باپ کی مغفرت کی دعائیں کر سکے، اپنے باپ کی بخشش کی دعائیں کر سکے۔ اس لائق اپنے بچوں کو بنا کے جاؤ۔ اولاد کی تربیت کرنا یہ میاں بیوی دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے میرے ساتھی۔ اور ایک اور مشترکہ ذمہ داری میاں بیوی دونوں کی کہ دونوں اپنے پرسنل سیکرٹس کو شیئر نہ کریں۔ میاں بیوی بیڈ روم کی باتیں شیئر نہ کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیڈ روم کی باتیں مرد حضرات اپنے دوستوں کو اور عورتیں اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں، خبردار، یہ میاں بیوی کے بیچ کا سیکرٹ یہ دنیا کا سب سے بڑا سیکرٹ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان من اشر الناس منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے بدترین انسان وہ ہوگا یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ، کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بناتا ہے، بیوی اس کے ساتھ تعلق بناتی ہے، ثم ینشر سرھا، پھر باہر نکل کر کے میاں بیوی کے راز کو شیئر کرتا ہے۔ میاں بیوی کے راز کی باتیں راز رہنی چاہیے، یہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اب آئیے آخر کا 5 منٹ بچا ہے، شوہر اور میاں بیوی اور شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر کیا ہیں، جلدی جلدی سن لیجئے میرے ساتھیوں۔ پہلے بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حقوق کو بتا دیتا ہوں۔ بیوی کو چاہیے شوہر کی خدمت کرے اور اطاعت کرے۔ آج ہمارے ملک میں پاکستانی سیریلز موبائل پر بڑے شوق سے دیکھے جا رہے ہیں، 50-40 ہو رہا ہے، چلیے کوئی بات نہیں۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں بڑے شوق سے سیریل دیکھ رہی ہیں، اور ان سیریلوں میں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب فلاں ہیرو جو ہے وہ تو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بیوی کے لیے ماں سے لڑ جاتا ہے، بیوی کے لیے باپ سے لڑ جاتا ہے، بیوی کی اتنی خدمت کرتا ہے، بیوی کی نوکر بن کر کے بیوی کی زندگی گزارتا ہے۔ معاف کرنا، یہ افراط و تفریط نہیں چلے گی میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اسلام میں بیوی کے بھی حقوق ہیں، شوہر کے بھی حقوق ہیں، مگر یاد رکھو اگر مدرسہ ہے تو مدرسے کا کوئی صدر مدرس ہوتا ہے، اگر گاؤں ہے تو گاؤں کا کوئی پردھان ہوتا ہے، اگر کوئی علاقہ ہے تو کوئی میئر ہوتا ہے، کوئی ودھائک ہوتا ہے، کوئی ایم پی ہوتا ہے۔ گھر کا ذمہ دار کون ہے؟ گھر کا منتری کون ہے؟ گھر کا گارجین کون ہے؟ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہے، گارجین ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی عورتوں کے اوپر۔ یاد رکھو میری پیاری ماں بہنوں،
یہ قرآن کی آیت ہے جو قیامت تک اپلیکیبل ہے۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، اور زندگی کی گاڑی میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے سپیریئر بنایا ہے۔ زندگی کی گاڑی میں اللہ نے مرد کو گارجین بنایا ہے۔ اگر عورت شوہر کو گارجین نہیں مانے گی، عورت اگر شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی تو گھر کبھی نہیں چل سکتا، جتنی بھی پڑھ لکھ کر کے قابل ہو جائے۔ عورت پائلٹ بن جائے، عورت ملٹری آفیسر بن جائے، لیکن گھر میں جب بیوی بن کر کے آئے گی تو اس کو شوہر کے تابع ہو کر کے رہنا پڑے گا۔ اور عورتیں یاد رکھیں، اس میں کوئی ان کی توہین نہیں ہے، یہ زندگی ایسی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو کام عورت کا ہے وہ عورت کو کرنا ہے، جو مرد کا ہے وہ مرد کو کرنا ہے۔ کسی عالم دین نے دوسرے عالم دین سے پوچھا تھا کہ مولانا صاحب، آج عورتیں پائلٹ بن چکی ہیں، ہوائی جہاز چلا رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی عورتوں پر اتیاچار کر رہے ہیں؟ ہماری عورتیں پائلٹ نہیں بن رہی ہیں، ہماری عورتیں اتنی ترقی نہیں کر رہی، کہیں ہم اپنی عورتوں پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو دوسرے عالم دین نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، کہا تھا حضرت شیخ، یہ عورت جو پائلٹ بنی ہے، جو ہوائی جہاز چلا رہی ہے، اگر یہ عورت نہ چلاتی اس کی جگہ کوئی مرد یہ کام کر سکتا تھا، مگر عورت جو ماں کا کام کرتی ہے، اگر عورت ماں کا کام نہ کرے تو دنیا کا کوئی مرد ماں نہیں بن سکتا۔ عورت بیوی کا کام نہ کرے، دنیا کا کوئی مرد بیوی نہیں بن سکتا۔ عورت اپنے ماں، بیٹی اور بیوی کے روپ میں اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو مرد حضرات یہ ذمہ داری کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، آج مغربی تہذیب نے، انٹرنیٹ نے، ان سیریلوں نے ہماری عورتوں سے ان کی نزاکت کو چھین لیا، اور مردوں کو ان عورتوں کا غلام بنا کے رکھ دیا، اور سماج کو یہ سوچ دے دی کہ صاحب مرد تو اچھا مرد وہ ہے جو عورت کی جوتیاں اٹھا کے سیدھی کرے، جو عورت کے لیے باپ سے لڑ جائے۔ نہیں، باپ سے لڑنا نہیں ہے آپ کا، بیوی کا حق ادا کرنا ہے، باپ کو باپ کا درجہ دینا ہے، ماں کو ماں کا درجہ دینا ہے۔ اور میری بہنوں، آپ کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے، شوہر کی بات ماننا ہے۔ ہاں، شوہر غلط بات بولے مت مانو، لیکن شوہر کی بات اگر صحیح ہے تو آپ کو ماننا ہے۔ شوہر کا یہ حق ہے، اگر شوہر گھر میں موجود ہے، آپ کو نفل روزہ رکھنا ہے، چاہے شوال کا روزہ رکھنا ہو، چاہے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا ہو، چاہے عرفہ کا روزہ رکھنا ہو، آپ کو نفلی روزہ رکھنا ہے، تو شوہر کی اجازت کے بغیر آپ نفل روزہ نہیں رکھیں گی۔ شوہر اگر اجازت دے رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی تم رکھ لو عرفہ کا روزہ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کو شریعت کہتی ہے کہ آپ کے لیے جائز نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر آپ نفل روزہ رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ 12-13 گھنٹے روزے کی حالت میں جب آپ روزہ رکھ لیں گی تو فجر سے لے کر کے مغرب تک اب شوہر آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ ریسٹرکشن اور پابندی شوہر پر لگ جائے گی، اور یہ پابندی شوہر کی اجازت کے بغیر لگے، اسلام اس کی اجازت رمضان کے علاوہ باقی نفل روزے میں نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شوہر محنت کس کے لیے کرتا ہے؟ شوہر کس کے لیے کماتا ہے؟ کس کے لیے اپنا آرام اور سکون قربان کرتا ہے؟ اس شوہر کی تمام قربانیوں پر میری بہنوں، اگر شوہر آپ کا پسندیدہ سوٹ نہ لا سکے، آپ کا پسندیدہ زیور نہ لا سکے، آپ کا پسندیدہ سامان نہ لا سکے، تو یہ کہہ کر کے اپنے شوہر کی قربانیوں پر پانی مت پھیر دیا کرو کہ آج تک آپ نے مجھے کون سی خوشی دی ہے۔ یہ کہہ کر کے اپنے شوہر کی قربانیوں پر پانی نہ پھیرا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عورتوں تم جہنم میں بہت جاؤ گی۔ صحابہ نے پوچھا، صحابیات نے پوچھا، عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی؟ آپ نے فرمایا، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، اے عورتوں تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اسی طریقے سے عورت کو چاہیے کہ شوہر گھر میں آئے تو اپنے آپ کو بن ٹھن کر کے سنور کر کے رہے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہماری عورتیں کہیں گھومنے پھرنے جاتی ہیں، شادی بیاہ میں جاتی ہیں تو بالکل اپنے آپ کو ملکہ حسن بنا کے نکلتی ہیں، میک اپ اور اپنے آپ کو خوبصورتی کے تمام آلات سے لیس ہو کر کے نکلتی ہیں، اور شوہر جب گھر میں آتا ہے اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں، وہی بدبودار کپڑا، وہی مسالے کی بدبو، وہی تیل سے سنا ہوا کپڑا۔ یہ غلط ہے میری بہنوں، یہ ناانصافی ہے، یہ شوہر کے حقوق کی حق تلفی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سی عورت سب سے بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اتنی محبتیں نچھاور کر دو اپنے شوہر کے لیے کہ کسی پرائی عورت کو کبھی دیکھنے کی اسے جرت نہ ہو، اتنی محبتیں قربان کر دو اپنے شوہر کے لیے۔ التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی مانے، ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ، اور شوہر کی نافرمانی نہ کرے اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں۔ یہاں تک کہ اگر شوہر کہہ دے کہ فلاں آدمی میرے گھر میں نہ آئے،
تو اگر آپ کا سگا بھائی بھی ہے تو اس کو مت آنے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، کہ عورت کے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ تم اگر منع کر دو کہ فلاں میرے گھر میں نہ آئے تو تمہارے بستر پر عورت اس کو نہ آنے دے۔ تو یہ ہو گئے شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر۔ اب بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر کیا ہے تو یاد رکھیے، پہلا حق یہ ہے کہ بیوی کو مہر دے دیا جائے۔ اب ہمارے کتنے لوگ ہوں گے کسی زمانے میں 32.5 روپیہ ان کا مہر تھا، آج تک بیوی کو نہیں دیے، جا کے دے دو بھائی 32.5 روپیہ دے دو، ورنہ قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گا۔ 32.5 روپیہ چھوٹا چھوٹا مہر کسی زمانے میں باندھا گیا، آج بھی لوگوں نے بیوی کو مہر نہیں دیا ہے۔ اور جب بیوی مر جاتی ہے تو کہیں ہمارے بنارس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب بیوی مر گئی تو وہ مہر کی رقم لے جا کے مسجد میں دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ مہر کی رقم آپ کی بیوی کا حق تھا، زندگی میں دینا چاہیے تھا۔ اگر زندگی میں نہیں دیا تو بیوی کے مرنے کے بعد جو بیوی کے ورثہ ہوتے ہیں ان کے درمیان جیسے ساری چیزیں تقسیم ہوگی تو وہ مہر بھی تقسیم ہوگا۔ تو زندگی میں بیوی کو مہر دے دو۔ بیوی وَآتُوا صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، قرآن کہتا ہے خوشی خوشی اپنی بیوی کو مہر دے دو، مہر کا دینا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد روٹی، کپڑا، مکان، یہ 3 بنیادی ضرورتیں آپ کو اپنی بیوی کو دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لڑکے کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکے کی ماں کو، بچے کی ماں کو وہ کھانا کھلائے، اس کو اچھا پہنائے، اس کو رہنے کا حق دے، اس کے لیے سکونت کا، کھانے کا، رہنے کا اور پہننے کا انتظام کرے۔ اور تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے جذبات کا خیال کریں، بیوی کے جذبات کا خیال کریں۔ دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیوی کھانا کچھ کمزور بنا رہی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت اچھی کر رہی ہے، تو یہ سوچ کے نظر انداز کر دو چلو کھانا بہت اچھا نہیں ہے، کھانا ہوٹل سے کبھی کبھار کھا لیں گے، کھانے میں کمپرومائز کر لیں گے، کم سے کم میرے بچوں کو اچھی تعلیم تو دے رہی ہے۔ اگر آپ کی بیوی کھانا اچھا نہیں بنا رہی ہے، کپڑے سلنے میں ماہر ہے، تو یہ سوچ کر کے اپنے دل کو خوش کر لیا کرو چلو کوئی بات نہیں، کھانے میں کمپرومائز کر رہا ہوں، کم سے کم میرا کرتا تو سل رہی ہے، میری شرٹ تو سل رہی ہے۔ بیوی کے اندر ایسا نہیں کہ صرف خرابیاں ہوتی ہیں، اگر چند کمیاں ہیں اور باقی خوبیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یفرق مومن مؤمنۃ، خبردار کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے الگ نہ ہو، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو دوسری ضرور کوئی بات اچھی لگتی ہوگی۔ اسی طریقے سے بیوی کو مارنا، پیٹنا، ذلیل کرنا، گالی دینا، یہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے اور یہ حرام ہے۔ بہت مجبوری میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، عام حالات میں آپ بیوی کو مار پیٹ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، اسلام میں نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے نہ کسی اور کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا معاویہ ابن شیدہ، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر، بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر۔ آج کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بیوی کا حق کیا ہے، سب لوگ یہ پوچھتے بیوی کو کیا کرنا چاہیے۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی بیوی کے ساتھ مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت، جو تم کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو، جس اسٹینڈرڈ کا، جس معیار کا کپڑا پہنو ویسا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ ولا تضرب الوجہ، اور کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ولا تقبح، اور کبھی گالی گلوچ مت کرو۔ ولا تہجر الا فی البیت، اور جتنا بھی جھگڑا ہو جائے گھر کی بات گھر کے باہر نہ جائے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے پیارے نبی جب اپنے گھر میں رہتے تھے آپ اپنی بیویوں کے لیے سپورٹر تھے، اپنی بیویوں کے لیے سپورٹ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی گھر میں رہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا یکون فی محنت اہلہ، اللہ کے پیارے نبی جب گھر میں رہتے تھے، فری رہتے تھے تو اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا آپ مسجد چلے جاتے تھے۔ اگر آپ سنڈے کا دن ہے، کبھی غور کرنا میرے ساتھیو، آپ کا سنڈے کا دن ہے، آپ کا چھٹی کا دن ہے، آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کے ریسٹ کرتے ہیں۔ جس دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے آپ ریسٹ کرتے ہیں، مگر آپ کی بیوی جس کو نکاح کر کے آپ لائے ہیں، آپ کی چھٹی کے والے دن اس کو اور کام بڑھ جاتا ہے، مہمان آ جاتے ہیں، آپ عید کے دن گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور آپ کی بیوی سوئیاں بنا رہی ہے، آپ کی بیوی کو زیادہ برتن دھلنے ہیں، زیادہ کھانا بنانے ہیں۔ دنیا والوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں مگر بیویوں کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ یہ 360 اور 7 into 4 24 کام کرنے والی یہ ملازمہ
یہ فری میں آپ کو ملی ہے. یہ آپ کی خدمت کرنے والی، آپ کے بچوں کا خیال کرنے والی، آپ کے گھر کو گھر بنانے والی یہ عورتیں 3-4 دن کے لیے مائکے چلی جائیں تو کمرہ بتانے لگتا ہے کہ کمرے سے کوئی چلا گیا ہے، بستر کی شکنیں بتانے لگتی ہیں کہ بستر سے کوئی چلا گیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس رشتے کی قدر کرو، اس رشتے کو بچا کے رکھو. ٹھیک ہے اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، مگر بہت آخری اسٹیج پر. وہ پورا آپ سورہ بقرہ پڑھیے، قرآن کا دوسرا پارہ پڑھیے، سورہ نساء پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا اسلام نے بہت مجبوری میں طلاق کی اجازت دی ہے. جب تک میاں بیوی میں رشتہ بن سکتا ہے، زندگی کی گاڑی چل سکتی ہے، اسلام چلانے کا حکم دیتا ہے. اور یہ یاد رکھو، جب طلاق ہوتا ہے، جب میاں بیوی الگ ہوتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے. ایک پریوار بکھرتا ہے، ایک فیملی ٹوٹتی ہے، ایک گھر برباد ہوتا ہے. اس لیے طلاق کو بہت آخری آپشن رکھا گیا ہے. میرے عزیزوں، شوہر اور بیوی کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آج اس پروگرام میں جو شادی شدہ لوگ ہیں، اللہ ان کو اپنے جو عورتیں ہیں اپنے شوہر کا، اور جو مرد ہیں ان کو اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے بھائی کنوارے ہیں آگے چل کر کے وہ شادی کے بندھن میں بندھیں گے، اللہ سنت کے مطابق ان کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رسم و رواج کی زنجیروں سے ہم سب کو نکلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد